السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض حسین، آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز HD۔ آج ہم بات کریں گے PTI اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیونگ پلینگ فیلڈ کے حوالے سے۔ اگر دیکھا جائے اس ٹائم دونوں پارٹیوں کا پٹلا ایک جیسا ہی ہے۔ شاید عمران خان صاحب کے اوپر اتنا سخت کیس کوئی نہیں ہے یا ابھی ان کو سزائیں نہیں ہوئی، ان کو اگر کوئی بھی موقع دے تو وہ دوبارہ الیکشن بآسانی لڑ سکتے ہیں، اور اگر بالکل صاف شفاف الیکشن ہو تو وہ آرام سے جیت بھی سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کا بھی ابھی معاملہ جو ہے وہ گو مگو کا شکار ہے کہ ان کی نااہلی ختم بھی ہوئی ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کو جو ہے وہ عدالت سے سزائیں ہوئی ہیں، وہ وکٹم ہیں، وہ ضمانتیں لے کر باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی تک کی جو سچویشن ہے، جو بلاول صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ میں وزیر اعظم کو لاہور سے نہیں دیکھ رہا، وہ بڑا معنی خیز ہے۔ اس سے یہی لگ رہا ہے کہ شاید میاں صاحب کا کیس جو ہے وہ الیکشن تک ویسے ہی جو ہے وہ پوسٹ پون کیا جائے، یا ان کو جو ہے نا الیکشن کے بعد کسی قسم کا ریلیف دیا جائے، تب تک عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو صرف جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگائیں۔ جو ان کا چوتھی بار کا وزیر اعظم بننے کا خواب ہے وہ شاید شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کیونکہ دیکھا جائے میاں صاحب کے اوپر تو کیسز چل رہے ہیں اور ابھی ان کیسنگ کی ہائرنگ ہوگی۔ ہاں، اگر عدالتیں چاہیں تو ان کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے اور میاں صاحب کو کلین چٹ دے کر الیکشن میں بھیجا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ اتنا بھی آرام سے ہو جائے گا کہ میاں صاحب کو چند دنوں میں ہی جو ہے وہ ہر چیز سے بری ذمہ قرار دے کر جو ہے وہ الیکشن میں بھیج دیا جائے؟ آیا مسلم لیگ نواز کا مطالبہ یہی ہے کہ انہیں 2017 میں جس پوزیشن سے نکالا گیا تھا اسی پوزیشن میں واپس لایا جائے؟ اس کے لیے تمام جو ریاستی مشینری ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے PTI کو بیک فٹ پر لے کر جانے کے لیے۔ جو 2018 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوا، ان کی توڑ پھوڑ ہوئی، ابھی وہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ PTI کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ PTI نے جو 9 مئی کا ایک واقعہ کیا، ان کی وہ کیا کہتے ہیں اس سے مت ماری گئی تھی، اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے مختلف پارٹیز اٹھا رہے ہیں، یا اس کے بیاہ پر جو ہے نا ان کی پارٹی کو توڑنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ ادروائز خان صاحب اتنے جو ہے وہ نہیں گئے گزرے تھے کہ وہ ان کے ہاتھ قابو آتے، لیکن 9 مئی کے واقعے نے جو ہے نا ان کی رہی سی کسر بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کمر توڑ دی۔ اور اس کے ساتھ جب PTI نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے اس دفعہ ٹکٹ جو ہے وہ ایک مخصوص طبقے کو، یا جو ہمارا اوریجنل ورکر ہے اور جو یوتھ ہے اس کو دیں گے، اگر PTI واقعی یہ کرتی ہے تو یہ PTI کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہے، یا PTI کے لیے بڑے مسائل بنے گئے ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں ابھی تک کے جو الیکشن ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے الیکشن لڑنے کا فن آنا چاہیے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو یا آپ کے پاس فین فالوئنگ ہو تو آپ جو ہے الیکشن جیت سکتے ہیں۔ فین فالوئنگ کے لیے اور پیسے کے ساتھ جو ہے آپ کو میدان میں آنے کے لیے کم از کم الیکشن لڑنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ یعنی ایک حلقے میں آپ کا ایٹ لیسٹ کوئی 250-300 پولنگ سٹیشن ہوتا ہے، اور ہر پولنگ سٹیشن میں آپ کے 8 سے 10 بندے ڈیوٹی دے رہے ہو، جو آپ کو ووٹر کو جو ہے پولنگ سٹیشن پر لے کر آئیں، جو آپ کے ووٹر کو جو ہے اچھی طرح سرو کریں، تو تب آپ کا ووٹر آپ کو ووٹ ڈالتا ہے، نہیں تو آپ کا ووٹر گھر ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو کوالٹی ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس بہت اچھے طریقے سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی کسی حد تک ہے، اور جو PTI کے سابق لوگ PTI میں شامل ہوئے تھے ان لوگوں کے پاس بھی یہ حکمت عملی ہے۔ لیکن اگر PTI نیو ممبرز کو یا نئے لوگوں کو، نئے چہروں کو ٹکٹ دیتی ہے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ PTI جو ہے الیکشن میں 30 سے 35 سیٹیں بھی نکال سکے۔ اب لیٹ سی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے واقعی ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں گے یا نہیں، یہ تو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا۔ 8 فروری کو ہی اس پر بہتر جو ہے وہ رائے دی جا سکتی ہے۔ لیکن اوورال جو ابھی تک کی پوزیشن ہے کہ اگر PTI نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے جینون کارکنوں کو ٹکٹ دے گی اور یوتھ کو ٹکٹ دے گی، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ان کی 9 مئی کے بعد دوسری بڑی سیاسی حماقت ہوگی، جس کا خمیازہ ان کو جو ہے برسوں بھگتنا پڑے گا۔
کیونکہ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے اس قسم کی حماقتیں کسی دور میں جماعت اسلامی کراچی میں بڑی مضبوط تھی، پاکستان میں اچھی تھی، اس نے بھی ایسی حماقتیں کی تھیں، اور جے یو پی نے بھی یہ حماقتیں کی تھی۔ شاہ نورانی صاحب بھی جو ہے کسی دور میں بڑے فیمس تھے اور بہت اچھے جو ہے نا تھے، لیکن انہوں نے کچھ لوگوں کو آگے لانے کی کوشش میں جو ہے نا اپنی پوری پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو باقی سیاسی جماعتیں جتنی ہیں وہ تو سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرتی ہیں، بہرحال دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔